سیدنا الحاج بابا جی گل رحمان المعروف بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ذاتی لائبریری سے یہ کتاب مجھے نصیب ہوئی. بہت قدیم کتاب ہے یہ. اس پر جو تاریخ لکھی ہے اس کتاب کے چھپنے کی یعنی طبع ہونے کی جو تاریخ ہے وہ سن 1292 ہجری. کون سی ہے؟ 1292 ہجری. اور یہ اس وقت آپ جس سن میں سے گزر رہے ہیں یہ ہے سن 1428 ہجری. 1428 اور یہ 1292. جب 1292 میں یہ کتاب پرنٹ ہوئی، لکھی گئی تو اس سے پہلے کی ہے. یہ اس کتاب کا نام ہے دقائق الاخبار. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ دقائق الاخبار. یہ اصل کتاب یہ میرے سامنے ہے یہ. اور اس کتاب میں یہ حدیث شریف میں یہاں سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو کیسے پیدا کیا. قد جاء فی الخبر ان اللہ تعالی خلق شجرۃ ولها 4 اغصان فسماها شجرۃ الیقین. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک نور والے ایک درخت کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ ایک درخت کو پیدا کیا جس کی 4 ٹہنیاں تھیں. کتنی ٹہنیاں تھیں؟ اور اس درخت کا نام لکھا اللہ نے. درخت ہوتے ہیں نا، ہر درخت کا نام ہوتا ہے. کسی درخت کا نام ہوتا ہے یہ آم کا درخت ہے، کسی درخت کا نام ہوتا ہے یہ کیلے کا ہے، کسی درخت کا نام ہوتا ہے یہ سنترے کا ہے، کسی درخت کا نام ہوتا ہے یہ شاہتوت ہے. جی اللہ نے بھی اس درخت کا نام رکھا شجرۃ الیقین. یہ ایمان اور یقین کا درخت ہے. ایمان اور یقین کا. ثم خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی حجاب من درۃ بیضاء. پھر اللہ نے محمد کے نور کو پیدا فرمایا. کسے پیدا فرمایا؟ محمد کے نور کو پیدا فرمایا. اور ایک ایسے مروارید کے موتی کے پردے میں کہ اس کی مثال ایسی تھی مثلہ کمثل الطاؤس. اس نور محمدی کی اور جس موتی میں اسے رکھا گیا تھا اس کی مثال جو تھی وہ ایک مور کی طرح تھی. مور کی طرح، پیکوک، مور. وَوَضَعَهُ عَلَى تِلْكَ الشَّجَرَةِ. اس نور والے مور کو اللہ نے اٹھا کر اس یقین کے درخت پر بٹھا دیا. نور مصطفیٰ کا جو مور بنایا اللہ نے، پرندہ بنایا، اسے اللہ نے اس نور مصطفیٰ کو اس یقین کے درخت پر بٹھا دیا. فَصَبَّحَ عَلَيْهَا مِقْدَارَ 70,000 سَنَةٍ. پھر اس پرندے نور مصطفیٰ کے طاؤس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور تھا اس نور نے 70,000 سال اللہ تعالی کی تسبیحاں بیان کی. ثم خلق مرآۃ الحیاء. پھر 70,000 سال بعد اللہ نے ایک آئینہ پیدا کیا
اس آئینے کا نام رکھا شرم و حیا. وہ آئینہ اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے وہ آئینہ بنایا اور وَوَضَعَهَا بِاسْتِقْبَالِهِ, اس حیا کے آئینے کو بنا کر اس مور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں. یہ میری بات ہے, بس میں محبت میں کہہ رہا ہوں, میں محبت میں کہہ رہا ہوں. فتویٰ لگانے والے مجھ پر لگائیں, حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے آئینہ کیوں بنایا. میں کہتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ مور اپنے حسن سے بے خبر تھا, وہ حسن مطلق کی تعریفیں کیے جا رہا تھا. حسن مطلق نے سوچا کہ اس کو میں خود بھی دکھاؤں کہ تو خود کتنا حسین ہے. تو اس حسن مطلق نے ایک آئینہ بنایا اور اسے اس مور کی آنکھوں کے سامنے رکھا. فلما نظرت طاؤوس فیہا, پھر جب اس مور کی نظر اس آئینے میں پڑی, رآ صورتہ احسن صورت وازین ہیئت, اس نے جب اس آئینے میں نظر کر کے اب جمال دیکھا, اب جو اپنے آپ کو دیکھا, تو پھر اپنا آپ اسے بڑا حسین نظر آیا. وازین ہیئت, اپنا آپ بڑا خوبصورت نظر آیا. فاستحیا من اللہ, اس نور مصطفیٰ کے طاؤوس نے کما یلی کو بشان ہی وشان ہی, جیسے کہ اس کی شان کے لائق, اس نور مصطفیٰ کے جو طاؤوس ہے, اس نے جب اس آئینہ حیا میں اپنے جمال کو دیکھا, فاستحیا من اللہ, اسے بڑی حیا اور شرم آئی جیسے حسینوں کو اپنے حسن پر آیا کرتی ہے. آیا وہ حسین اور جمیل پیکر جب اپنے حسن پر نازاں ہوتا ہے, اس وقت جو اسے شرم و حیا آتا ہے, وہ شرم اور حیا نور مصطفیٰ کے اس ازلی پیکر کو آئی. فسجدہ, وہ اللہ کے حضور سجدے میں جھک گیا. 5 مرات, 5 مرتبہ اس نور نے سجدے کیے. اللہ نے اس 5 سجدوں کی یاد میں امت مصطفیٰ پر 5 نمازیں قائم فرما دی. فصارت علینا تلک السجدات فرضا مؤقتا فامر اللہ تعالی ب5 صلوات علی محمد و امتہ. اللہ نے امر کر دیا, حکم دے دیا کہ اے امت مصطفیٰ, اس نور مصطفیٰ کی یاد میں 5 نمازیں پڑھا کرو. اب جو لوگ میلاد نہیں مناتے, اللہ ان سے روزانہ نور منوا رہا ہے. سبحان اللہ. نہ مناؤ, تم یہاں والا میلاد نہیں مناتے 12 ربیع الاول والا, میں وہ ازلوں والے نور کا میلاد منوا رہا ہوں تم سے. جو بندہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے, یہ 5 کی 5 نمازیں اس نور مصطفیٰ کی اس گھڑی کی یاد ہے جب نور نے اپنے نور کو آئینے میں دیکھا تھا. جب